بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محب وطن باشعور پاکستانیوں، یہ ملک میرا اور آپ کے بچوں کا مستقبل ہے، میرا اور آپ کے بچوں کی زندگی ہے۔ چاہے ہم میں سے کوئی فیکٹری اونر ہے، چاہے کوئی جی ایم ہے، چاہے کوئی اس فیکٹری میں کام کرنے والا ایک عام مزدور ہے، چاہے اینٹیں اٹھانے والا مزدور ہے، بٹھے پر کام کرنے والا مزدور ہے، بٹا اونر ہے، چاہے کوئی سرمایہ دار صنعت کار ہے، چاہے کوئی دکاندار ہے، چاہے کوئی ڈاکٹر ہے، چاہے کوئی وکیل ہے، چاہے کوئی کسان ہے، ہم میں سے ہر کوئی چاہے کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والا ہے، یہ ملک میرے اور آپ کے بچوں کا مستقبل ہے، یہ ملک میرے اور آپ کے بچوں کی زندگی ہے۔ اس ملک پر میرے اور آپ کے بچوں کا انحصار ہے، اس ملک کی بقا پر۔ ہمیں سوچنا ہے ہمارے اس ملک میں اس وقت کون سا کھیل کھیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ابھی چند سال پہلے تک آپ کے ملک میں جگہ جگہ پر آپ کا کوئی گلی چوراہا، آپ کا کوئی شہر، آپ کی کوئی مسجد مدرسہ دہشت گردوں سے محفوظ نہیں تھے۔ دہشت گردوں کے نیٹ ورکس اس ملک میں انتہائی مضبوط ہو چکے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ سعودی عرب، یو اے ای اور امریکہ سے آپ بھیک مانگ کر گزارا کر رہے تھے۔ اس ملک میں ان کی اسٹیبلشمنٹوں کو کھلی خون کی ہولی کھیلنے کی اجازت آپ کے حکمرانوں نے دی ہوئی تھی۔ آپ ان سے مانگتے تھے تو وہ ڈو مور کا مطالبہ کرتے تھے، لیکن آج الحمدللہ پاکستان کی سرحدیں محفوظ ہیں، کسی کی جرت نہیں ہے پاکستان میں ڈرون حملہ کر سکے۔ آپ کی پاک فوج نے قربانیاں دے کر افغانستان کی سرحد پر اپنے خون نچھاور کر کے باڑ لگا کر آپ کے ملک کو محفوظ کیا ہے۔ 97% دہشت گرد حملوں میں کمی آ چکی ہے۔ اکا دکا ہو رہے ہیں، لیکن اس کے پیچھے بھی ایک وجہ ہے۔ جب آپ کی سیاسی قیادت جس کا کام آپ کے ملک کو استحکام دینا ہے، وہ استحکام دینے کی بجائے چند سال پہلے تک آپ کی اسٹاک ایکسچینج 24 سے 25 ہزار شیئر پر آ چکی تھی، وہ آج 44 سے 45 ہزار شیئر کو ٹچ کر رہی ہے۔ آپ کا روپیہ جو مسلسل نیچے گرتا جا رہا تھا، وہ مستحکم ہو چکا ہے۔ آپ کے زرعِ مبادلہ کے ذخائر آپ کے اوپر جا رہے ہیں۔ آپ کی برآمدات ملکی تاریخ میں تمام ریکارڈ توڑ رہی ہیں۔ دنیا کی معیشت نیچے جا رہی ہے، آپ کی معیشت اوپر جا رہی ہے۔ میرے محب وطن پاکستانیوں، آپ کا یورپ تک، آپ کا وسطی ایشیائی تک، آپ کا روس تک آپ کا رابطہ ٹرین کے ذریعے سے ہونے جا رہا ہے۔ آپ نے کبھی سوچا بھی تھا؟ ایک دو سڑکیں بنا لینے سے، اس کی تصویریں لگا لینے سے ملک ترقی نہیں کرتا۔ چند کلومیٹر میں 200 ارب لگا لینے سے ملک ترقی نہیں کرتے۔ ابھی کراچی سے قصور تک رشیا آپ کی پائپ لائن، آپ کی گیس پائپ لائن بچھا رہا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا تھا ایسے منصوبے ہوں گے؟ تمام دنیا کے صنعت کار، تمام دنیا کے سرمایہ دار آپ کے ملک میں سرمایہ داری کرنے جا رہے ہیں۔ ان حالات میں آپ کے ملک کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ میرے محب وطن پاکستانیوں، یہ جو ملک میں دہشت گردی قابو ہوئی ہے، یہ ملک میں استحکام آیا ہے، اس میں آپ کی فوج اور آپ کی سول حکومت، ان دونوں کا کردار بالکل ایکول ہے۔ یہ ملکی تاریخ میں تقریباً پہلی دفعہ ایک پیج پر دکھائی دیے ہیں، اور ملک کی کارکردگی آپ کو دکھائی دے رہی ہے۔ ان پچھلے چند سالوں میں آپ نے وہ کیا ہے جو آج تک نہیں کیا، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آپ کے ملک کا سارا انحصار سعودی عرب، یو اے ای اور امریکہ پر رہا ہے۔ آپ ان سے ایڈ لے کر جیتے رہے ہیں۔ آپ نے پہلی دفعہ ان کی ایڈ کو ٹھوکر ماری ہے۔ آپ نے آزادانہ جینے کا سوچا ہے، لیکن پھر بھی آپ کی معیشت اوپر جا رہی ہے۔ آپ کے حالات بہتر سے بہتر ہو رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ پچھلے چند ماہ سے خاص طور پر پہلے کوشش کرتے رہے ہیں دوسرے محاذ پر، اب انہوں نے پھر ڈائریکٹلی آپ کی فوج کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا ہے۔ کیا پی ڈی ایم، میں پی ڈی ایم کی بات کر رہا ہوں، کیا یہ اس ملک میں سیاست کر رہے ہیں؟ کیا ان کا مقصد اس ملک میں سیاست کرنا ہے؟ اس ملک میں سیاست کرنا ان کا مقصد ہے تو عمران خان کی حکومت گرائیں، عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لے کر آئیں، عمران خان کے خلاف
عوام کو موبلائز کریں، لیکن یہ عمران خان کی بجائے یہ پاک فوج کے خلاف عوام کو موبلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ پاک فوج کے خلاف یہ عوام کے اندر بغاوت پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیا یہ اس ملک میں سیاست کرنے کے لیے کر رہے ہیں یا اس ملک کو عراق، شام اور لیبیا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ یہ فوج کے اندر اپنے کمانڈرز کے خلاف نفرت پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیا یہ اس ملک میں سیاست کرنے کے لیے کر رہے ہیں؟ کیا اس ملک میں سیاست کے لیے ہے؟ 2014 میں جب عمران خان نے دھرنا دیا تھا، اگر فوج حکومت کی پشت پر کھڑی نہ ہوتی تو نواز شریف کی حکومت ایک دن بھی قائم نہیں رہ سکتی تھی۔ اس وقت بھی پاک فوج ایک ذیلی ادارے کے طور پر حکومت کی پشت پر کھڑی تھی، جس وقت آج تک ملک کی تاریخ میں اتنی شیلنگ نہیں ہوئی جتنی اسلام آباد میں پی ٹی آئی کے کارکنوں پر ہوئی تھی۔ لیکن پاک فوج حکومت کے ساتھ کھڑی تھی، نواز شریف حکومت کے ساتھ کھڑی تھی۔ آج پاک فوج اپنے فرض کی ادائیگی کے لیے اپنی موجودہ حکومت کے ساتھ کھڑی ہے، لیکن اگر ڈائریکٹلی طور پر اگر فوج کی غداری کے نعرے لگوائے جائیں گے، اگر فوج کی ٹانگیں کانپنے کے بیان دلوائے جائیں گے، اگر بلوچستان کی علیحدگی کے بیان دلوائے جائیں گے، سی پیک کے خلاف تقریریں کروائی جائیں گی، اگر بنو جلسے میں افغانستان آدھے کے پی کے کو افغانستان کا حصہ ہونے کے نعرے لگوائے جائیں گے، تو یہ سارے کام یہ کیا اس ملک میں سیاست کرنے کے لیے کیے جا رہے ہیں؟ میرے محب وطن پاکستانیوں، ان کے چہروں کو پہچانو، فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ یہ لوگ آپ کے ملک کو کس طرف لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اس ملک میں جو استحکام آ رہا ہے، اس ملک میں دہشت گردی جو قابو ہوئی ہے، اس میں ہزاروں میرے اور آپ کے بچوں کا خون ہے، میرے اور آپ کے بھائیوں بہنوں کا خون ہے، والدین کا خون ہے اس ملک میں استحکام لانے میں۔ لیکن یہ لوگ پھر اس ملک کو اسی عدم استحکام کی طرف دھکیلنے کی کوشش کر رہے ہیں جس میں چند سال پہلے ہمارا ملک تھا۔ آج ہماری نیب آج ہمارے جو اینٹی کرپشن کے ادارے ہیں کھل کر کام کر رہے ہیں۔ پچھلے 10 سالہ شہباز شریف کے دور میں پنجاب اینٹی کرپشن میں 2 ارب کی ریکوری کی تھی۔ کتنی؟ 2 ارب کی 10 سال میں۔ پچھلے 2 سال میں پنجاب اینٹی کرپشن کے محکمے نے 204 ارب کی ریکوری کی ہے۔ 204 ارب کی۔ اس کا مطلب ہے شہباز شریف اگر 100 سال حکومت کرے تو پھر بھی اتنی ریکوری نہیں کر سکتا جتنی انہوں نے 2 سال میں کی ہے۔ محب وطن پاکستانیوں، نیب نے 399 ارب کی ریکوری کی ہے، جبکہ پچھلے 10 سال میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی حکومتوں نے 104 ارب کی تھی۔ اگر یہ حکومت اپنے 5 سال پورے کر گئی تو 10 کم از کم 1000 ارب کی ریکوری کرے گی۔ لیکن آپ کی اسٹاک ایکسچینج اوپر سے اوپر جا رہی ہے، کاروبار اوپر سے اوپر جا رہا ہے، نیب بھی کام کر رہا ہے، اینٹی کرپشن بھی کام کر رہی ہے۔ آپ کا ملک صحیح راستے پر گامزن ہو چکا ہے، لیکن یہ جو غیر ملکی اسٹیبلشمنٹ کے اشارے پر، کیونکہ میں ثابت کر سکتا ہوں آپ کا ملک اس سے پہلے امریکہ، سعودی عرب اور یو اے کے ٹکڑوں پر پلتا رہا ہے، اور یہ لوگ اس کے بینیفیشریز رہے ہیں۔ ان حکومتوں کے ساتھ ان لوگوں کے ڈائریکٹلی تعلقات ہیں۔ انڈیا، امریکہ، اسرائیل، سعودی عرب، یو اے، جو انڈیا، اسرائیل اور امریکہ کا دوسرا نام ہے، یہ ان کے اشارے پر اس ملک کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میرے محب وطن پاکستانیوں، ہمیں ان کا راستہ روکنا ہوگا۔ ہمیں اس ملک کو استحکام دینے کے لیے ان کا راستہ روکنا ہوگا۔ صرف چند سال کی بات ہے، یہ ملک بہترین منڈی بننے جا رہا ہے۔ یہ ملک ایسا ملک بننے جا رہا ہے جہاں اربوں خربوں ڈالر ہم چنگی کی مد میں وصول کریں گے۔ یہ ملک بہترین ملک بننے جا رہا ہے۔ دنیا میں ہم جہاز سپلائی کرنے جا رہے ہیں، جہاں ہماری سول لیڈرشپ یہ جو سارے اکٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک موٹر سائیکل بھی برآمد نہیں کر سکے۔ آپ کا ملک جہاز سپلائی کرنے جا رہا ہے، انشاءاللہ اربوں ڈالر کے جہاز سپلائی کریں گے، اور ہمارے ملک کا تمام قرضہ ہماری دفاعی برآمدات اتاریں گی، الحمدللہ۔